جس عورت میں یہ نشانیاں ہوں وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتی۔ ان نشانیوں کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حکایت میں ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یاد رکھو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایسی عورت جس کا شوہر اس پر غصہ کرے اور اس پر ناراض ہو تو یہ عورت اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے میں تو ساری زندگی تمہارا ساتھ نبھاؤں گی، اور یوں اپنے شوہر کو راضی کرے اور اپنے گھر کی برائیوں کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے اور اپنی اولاد کی ایسی پرورش کرے کہ زمانہ اس پر رشک کرے۔ یاد رکھو جس عورت میں یہ نشانیاں ہوں تو ایسی عورت دنیا کی نیک عورت ہے۔ یہ عورت کبھی بے وفا نہیں ہو سکتی، اور ایسی عورت آخرت میں بھی سرخرو ہوگی، اور اس عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا کہ یہ عورت جنتی عورت ہے۔ اس روایت کے مطابق نیک اور با وفا عورت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے شوہر کی فرما برداری۔ یاد رہے کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کا بڑا مقام رکھا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ عورت کے لیے اللہ کی رضا اس کی شوہر کی رضا میں ہے، اور عورت کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کی جنت اور جہنم کا دار و مدار اس کے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ اسی لیے شوہر کی فرما برداری کو نیک عورت کی پہچان کہا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ نیک عورت اپنے گھر کی ناگوار باتیں اپنے تک محدود رکھتی ہے اور اپنی اولاد کی پرورش پر توجہ دیتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کے مقام کو نہیں پہچانتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کی وہ قدر نہیں کر پاتی جو کرنی چاہیے۔ اور یاد رہے کہ اس کا نقصان عورت ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی عزت نہ کر کے اپنی اس زندگی کو بھی خراب کرتی ہے اور ساتھ میں ان کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ تو نشانیاں تھی ایسی عورت کی جو بے وفا نہیں ہو سکتی۔ چلیے اب آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ بے وفا ہوتی ہیں، اور ایسی عورتوں کو بیکار اور بری عورتوں میں شامل فرمایا گیا۔ پہلی عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے پردہ عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بے وفا ہوتی ہے۔ نمبر 2، بالوں کو کھلا چھوڑنے والی عورت۔ فرمایا کہ جو عورت اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے وہ عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں سے ہے۔ نمبر 3، جو عورت اپنے آپ کو بہت زیادہ عقلمند سمجھتی ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کمتر سمجھتی ہے، ایسی عورت بھی بری عورتوں میں سے ہے، اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 4، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اس عورت کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ عورت بیکار اور بری عورتوں میں سے ہے، اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں ہے۔ نمبر 5، بد زبان عورت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے اور اپنی زبان سے بری باتیں نکالے وہ عورت بھی بیکار عورتوں میں سے ہے، اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، اپنی ہی سناتی ہے، کسی کی نہیں سنتی، یہ عورت بھی بری عورتوں میں سے ہے۔ نمبر 7، وہ عورت جو زیادہ سونے کی عادی ہو، جس کو باقی کاموں سے زیادہ اپنی نیند عزیز ہو، ایسی عورت بھی بیکار عورت ہے۔ نمبر 8، چیخ چیخ کر بولنے والی عورت، یعنی وہ عورت جو اونچا بولتی ہو، اس کی آوازیں دور تک جاتی ہوں، ایسی عورت بھی بری اور بیکار عورت ہے۔ نمبر 9، وہ عورت جو زیادہ گھومنے پھرنے کی عادی ہو، گھر میں رہنے کے بجائے بازاروں کا چکر لگانے کا شوق رکھتی ہو، ایسی عورت بھی بیکار اور بری ہے۔ نمبر 10، وہ عورت جو باریک لباس پہنتی ہو، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو، ایسی عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شامل ہے۔ ایسی عورتوں سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 11، ایسی عورت جو اپنے خاندان کی پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہو تو یہ بھی بری اور بیکار عورت ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ فرمایا عورت کا چہرہ اور جسمانی حالت بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ وہ عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جن کے شوہر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کو تم جیسا کہو گے ویسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ اسے بدصورت اور پھوہڑ کہو گے تو وہ وہی بنتی جائے گی، اگر اسے خوبصورت اور سلیقہ مند کہو گے تو پھر وہ خود بخود ویسی ہی بنتی چلی